بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین محترم، سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کئی دنوں کے بعد آپ حضرات کے سامنے چینل پر حاضری ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے میری طبیعت ناساز چل رہی تھی، نزلہ زکام کا اثر تھا، اس لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ آج 31 دسمبر ہے اور سن 2022 عیسوی کا آخری دن ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل 2023 عیسوی 1 جنوری کی تاریخ ہوگی اور ہم ایک نئے سال کے اندر داخل ہوں گے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جو اسلامی ہدایات دی جا سکتی ہیں وہ آپ کو بتائی جائے، اور اس موقع پر جو معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج رائج ہیں اس کی نشاندہی کی جائے۔ یاد رکھیے گا، نئے سال کے آغاز پر جشن منایا جاتا ہے، رنگ رلیاں کی جاتی ہیں، یہ سب غیروں کا شعار ہے، اسلامی روح کے خلاف ہے۔ نئے سال جشن منانے کا آغاز عیسائیوں کی طرف سے آیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے وہ 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ مورخین محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ نہیں، باوجود اس کے عیسائی دنیا کا گمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے۔ اس لیے 25 دسمبر سے جو جشن کا سماں ہوتا ہے وہ چلتے چلتے سال کے اختتام تک آتا ہے، اور اسی جشن کو دہرایا جاتا ہے 1 جنوری کی وجہ سے۔ اور کہنا چاہیے کہ 31 دسمبر کی شب کو 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور جو ہی 12 بجتا ہے پھر ہیپی نیو ایئر کی صدائیں لگائی جاتی ہے اور کیک کاٹے جاتے ہیں، جگہ جگہ تقریبات منعقد کیے جاتے ہیں، اور ناچ گانے، شراب اور رقص و سرور کی مجلسیں سجائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ سب بالکل غیروں کا طریقہ ہے، اسلام میں اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ عیسائیوں کی طرف سے آیا ہوا طریقہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سے مسلمان اس کے اندر ملوث ہیں، اور 31 دسمبر کی شب میں نہ جانے جانے گناہ کیے جاتے ہیں، 1 جنوری کے دن میں نہ جانے جانے گناہ کیے جاتے ہیں۔ یہ مختلف ایام کا منانا، یہ مختلف ڈیز کا منانا، یہ اسلامی روح کے خلاف ہے۔ یہ عیسائیوں کے ہاں ہو سکتا ہے، یہ غیروں کے ہاں ہو سکتا ہے، ان کے یہاں مختلف ایام، مختلف ڈیز منائے جاتے ہیں، مدرز ڈے، فادرز ڈے، ٹیچرز ڈے، چلڈرنز ڈے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے گا، ہمارے اسلام میں رشتوں کے اندر دکھاوا نہیں ہے، ان کے ہاں رشتے میں دکھاوا ہے۔ ہمارے یہاں تو ماں اور باپ کی عزت ہمیشہ کی جائے گی، ہر دن کی جائے گی، ان کی خدمت ہمیشہ کی جائے گی اور ہر دن کی جائے گی۔ اگر اساتذہ ہے تو ان کی عزت و احترام کے لیے کوئی مخصوص دن نہیں ہے، وہ ہمیشہ کی جائے گی۔ بچے ہیں تو ان کے حقوق ہمیشہ ادا کیے جائیں گے۔ ہمارے یہاں رشتوں میں دکھاوا نہیں ہے، ان کے یہاں رشتوں میں دکھاوا ہے۔ لہذا یہ جو مختلف ایام جشن کے ساتھ منائے جاتے ہیں یہ اسلامی روح کے منافی ہے۔ اس لیے اس موقع پر جو معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج رائج ہے، مسلمانوں آپ اپنے آپ کو ان سے دور رکھیے۔ لیکن سال کے اس آغاز پر ہم آپ حضرات کے سامنے 4 اسلامی ہدایات بھی پیش کرتے ہیں۔
تاکہ آپ ان پر عمل کریں۔ ذخیرہ حدیث کے اندر جب میں نے نگاہ دوڑائی تو مجھے کوئی ایسا عمل جو اسلامی سال کے آغاز سے متعلق ہو اور قرون اولیٰ میں موجود ہو ہمیں نہیں، کوئی ایسی روایت نہیں۔ ہاں البتہ ایک روایت پر نگاہ پڑی ہے اور ایک روایت کتب احادیث کے اندر ملتی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی سال شروع ہوتا ہے، نئے سال کا آغاز ہوتا ہے یا نئے سال کے نئے مہینے کا آغاز ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپس میں ایک دعا سکھاتے تھے، ایک دوسرے کو ایک دعا سکھاتے تھے اور بتاتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ اس نئے سال کو ہم پر داخل کر دیجئے امن و اطمینان کے ساتھ، امن و ایمان کے ساتھ، اور اسلام اور سلامتی کے ساتھ، اور خدا رحمان کی رضامندی کے ساتھ، اور شیطان کی پناہ کے ساتھ۔ بس پہلی ہدایت یہ ہے کہ اس نئے سال کے موقع پر آپ اس دعا کا اہتمام کریں کہ آنے والا جو سال ہو وہ سلامتی والا ہو، امن والا ہو، اطمینان والا ہو، فرمانبرداری والا ہو، اللہ کے رب العزت کی رضامندی والا ہو، شیطان کے حملوں سے پناہ والا ہو۔ یہ دعا یہ پہلی ہدایت ہے۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ اس موقع پر ماضی کا احتساب کیجئے۔ یاد رکھیے جتنے لوگ ہیں وہ سب اپنے ماضی کا احتساب کرتے ہیں۔ ایک تاجر ہے وہ اپنی تجارت کا سالانہ حساب کرتا ہے، ایک فیکٹری والا ہے وہ اپنی فیکٹری کا سالانہ حساب کرتا ہے، ایک کمپنی کا مالک ہے وہ اپنے سالانہ کمپنی کا حساب رکھتا ہے، ایک دکاندار اپنی دکان کا سالانہ حساب رکھتا ہے۔ ہمیں بھی اپنے گزشتہ سال کا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کتنے حقوق اللہ ادا کیے، کتنے حقوق العباد ادا کیے، اور کتنے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ہم نے ضائع کیے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے گزشتہ سال کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرتے ہوئے گزارا ہے، تو اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ بے دینی کے اندر ہماری زندگی گزری ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر کوتاہی کے ساتھ ہماری زندگی گزری ہے، تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے والا جب توبہ کرتا ہے تو گویا ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب کمن لا ذنب لہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ توبہ کرنے والا شخص کی طرح ہوتا ہے جس نے کوئی جرم اور گناہ کیا ہی نہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے: یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کے سامنے توبہ کرو، فانی اتوب الیہ کل یوم 100 مرہ، اس لیے کہ میں روزانہ اللہ کے سامنے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوم ہے، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی، صغیرہ گناہوں سے بھی اور کبیرہ گناہوں سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اس کے باوجود دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ کیوں کرتے تھے؟ مغفور اللہ شخصیت ہے، مغفور اللہ شخصیت ہے، اس کے باوجود کیوں؟ حضرات اہل علم نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ امت کو تعلیم دینا مقصد ہے کہ جو نبی بخشے بخشائے ہیں وہ 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، تو تم جو گناہوں میں ملوث ہو، گناہوں سے آلودہ ہو، تمہیں تو ہمیشہ توبہ کرنا چاہیے۔ بس اگر گزشتہ سال طاعت عبادت میں گزرا، اللہ کا شکر ادا کریں، اور عصیان و نافرمانی کے اندر گزرا تو توبہ کریں۔ یہ ہے ماضی کا احتساب، ماضی کا احتساب۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا جائزہ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور ما بعد الموت کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ تو ماضی کا احتساب ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کل قیامت کے دن کیا نیکیاں بھیجا ہے،
ماضی کا حساب ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہم نے تم کو جو روزی دی ہے موت آنے سے پہلے اس میں سے خرچ کر لو، موت آ جائے گی پھر موقع نہیں ملے گا۔ بس ماضی کا حساب ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ طاعت میں گزرا ہے ماضی تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور عصیان و نافرمانی میں گزرا ہے ماضی تو اللہ رب العزت سے توبہ کریں، اور رب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تیسری ہدایت ہے کہ مستقبل کے لیے لائحہ عمل کریں، پلاننگ بنائے، منصوبے بنائے کہ آئندہ 2023 کا سال ہمیں کیسے گزارنا، حقوق اللہ کو ادا کرتے ہوئے، حقوق العباد کو ادا کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا۔ جی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیز کو پانچ چیز سے پہلے غنیمت جان، شباب قبل حرم، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان، جوانی کے اندر عبادت کر لو، ورنہ بوڑھے ہو جاؤ گے، طرح طرح کے عذاب، طرح طرح کے امراض سے دوچار ہو جاؤ گے تو چاہ کر نہیں کر سکو۔ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان، وصحتک قبل سقم، اور اپنی صحت کے ایام، اپنی بیماری کے ایام سے پہلے غنیمت جان۔ صحت کے ایام میں جو کچھ کرنا ہے اللہ کی طاعت و عبادت کر لو، ورنہ اگر بیماری میں گرفتار ہو جاؤ گے تو بہت سی عبادتیں چاہ کر بھی نہیں کر سکو۔ وغناک قبل فقر، اور اپنی مالداری کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت جان، فقر سے پہلے غنیمت جان۔ آج اللہ نے دولت دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ثواب لوٹ لو، کل کو ہو سکتا ہے کہ پیسے نہ رہیں۔ المال غاد وراء، مال صبح کو آتا ہے شام کو ختم، شام کو آتا ہے صبح کو ختم، ہو سکتا ہے کہ مال نہ رہے، اس سے پہلے غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اور چوتھی چیز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفراغ قبل شغل، اپنے فرصت کے اوقات کو اپنی مشغولیت کے اوقات سے پہلے غنیمت جان۔ اگر ابھی وقت فارغ ہے تو کچھ عبادت اور طاعت کے کام کر لو، ورنہ مشغولیت اور مصروفیت آ جائے گی، چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانچویں چیز ارشاد فرمائی وحیات قبل موت، اپنی زندگی کو اپنے مرنے سے پہلے غنیمت جان۔ جب موت آ جائے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو نئے ایک سیکنڈ آگے نئے ایک سیکنڈ پیچھے وقت پر انسان کی موت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب نیکیاں کمانا بھی چاہو گے نہیں کما سکتے ہو، زندگی ہے نیکیاں کماؤ، نیکیوں کا انبار لگاؤ، نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 5 پلان دیا ہے، 5 منصوبے ہمیں دیے ہیں، اس لیے ہمیں مستقبل کا لائحہ عمل طے کرنا ہے۔ یہ تیسری ہدایت ہے۔ اور چوتھی ہدایت یاد رکھیے گا، چوتھی ہدایت یہ ہے کہ تاریخ کا جو نظام چلتا ہے وہ دو نظام ہے، ایک نظام شمسی کہلاتا ہے، ایک نظام قمری نظام کہلاتا ہے۔ جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ نظام شمسی ہے، اور محرم، صفر، ربیع الاول یہ نظام قمری ہے، یعنی اسلامی تاریخ۔ یہ دونوں اللہ کا برپا کیا ہوا نظام ہے، شمسی نظام اور قمری نظام اللہ کا برپا کیا ہوا ہے۔ حضرات عالم نے یہ بات لکھی ہے قرآن کریم میں ہے والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ وہ ہے جنہوں نے سورج کو بھی روشن بنایا ہے، چاند کو بھی روشن بنایا ہے، اور اللہ نے یہ منزلیں متعین کی ہے جن میں یہ چلتے ہیں تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب کو جان سکو۔ یہاں دیکھیے قرآن نے شمس کو بھی اور قمر کو بھی دونوں کو ذکر فرمایا ہے، اور دونوں کے بعد فرمایا لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام قمری بھی اللہ کا برپا کیا ہوا، نظام شمسی بھی اللہ کا برپا ہوا، لیکن یاد رکھیے گا نظام قمری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور بہت سے اسلامی احکام کا مدار اسی پر ہے۔ آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہیں تو نظام قمری کے حساب سے چاند دیکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ عید الفطر مناتے ہیں تو چاند دیکھتے ہیں، عید الفطر مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ مناتے ہیں، چاند دیکھتے ہیں، عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ حج کے ایام ہیں وہ بھی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہیں، زکوٰۃ ادا کیے جاتے ہیں وہ بھی اسلامی تاریخ کے اعتبار سے ہیں۔ بہت سی عبادتیں اور بہت سے احکام کا مدار نظام قمری کے اوپر ہے، اسلامی تاریخ کے اوپر ہے، چاند کے اوپر ہے۔ اس لیے
علماء کرام نے لکھا ہے کہ اسلامی تاریخ کی حفاظت فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے۔ امت کے ذمہ لازم اور ضروری ہے کہ امت اس کو محفوظ رکھے۔ اگر پوری امت بھلا دے گی اس تاریخ کو اور جنوری فروری ہی کی تاریخ کو یاد رکھے گی تو یاد رکھیے پوری امت گناہگار ہوگی۔ امت کا جون سا طبقہ بھلائے گا مکمل طور پر کوئی اس کو جاننے والا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا ایسی صورت میں سب لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے۔ وجہ ظاہر ہے نظام قمری کے اوپر بہت سے احکام کا مدار ہے، بس نظام قمری کی حفاظت کیجیے۔ آپ جنوری فروری گو استعمال کر سکتے ہیں، ناجائز نہیں ہے، بالکل کریں، لیکن بہت سے آپ کے پرسنل کام ہوتے ہیں، آپ ڈائری لکھتے ہیں، اس میں نظام قمری اسلامی تاریخ لکھیں۔ آپ کے گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، آپ اس میں اسلامی تاریخ لکھیں۔ آپ کی ڈیلی کوئی روٹین ہوتی ہے، آپ اس میں اسلامی تاریخ کو یوز کریں، جہاں کر سکتے ہو کریں، ٹھیک ہے۔ مارکیٹ کے معاملات ہیں، بازاروں کے معاملات ہیں، دوسرے غیر مسلم برادران وطن کے معاملات ہیں، آپ اس میں جنوری فروری یوز کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو آپ کے پرسنل اور نجی معاملات ہیں ان کے اندر آپ اسلامی تاریخ کو فروغ دیں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلامی مہینے بھی نہیں جانتے، نہ اپنی اولادوں کو سکھاتے۔ تو اس لیے اس موقع پر چوتھی ہدایت ہمیں یہ دی ہے کہ آپ نظام قمری کو اپنائیں، اس کی حفاظت کریں اور اس کو فروغ دیں۔ یہ چار ہدایات میں نے آپ کے ساتھ تفصیل نقل کی ہے۔ امید کہ آپ کی یہ ہدایات سمجھ میں آئے ہوں گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کی دولت سے نوازے اور اللہ تعالیٰ دارین کی ڈھیر ساری خوشیوں سے نوازے۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ جہاں رہے ہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، اللہ آپ کو دارین ڈھیر ساری سعادتوں اور مسرتوں سے نوازے۔ ایک درخواست کروں گا کہ میں چونکہ کافی مصروفیتوں میں گھرا رہتا ہوں، اس لیے بعض اوقات کافی تاخیر ہو جاتی ہے اور ویڈیوز بنا نہیں پاتا ہوں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور وہ میرا یہ بیان دیکھ رہے ہیں، آپ اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہ کر سکے ہوں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طریقے کی اچھی ویڈیوز، معلوماتی ویڈیوز آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔